میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوا ہے نا، آپ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بد دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو یہ نہ ہو عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے، پھر پکا رہنا ہے، کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں نا. یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اب اے اللہ ان کو تو تباہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا، یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہو ان کو. کیوں؟ پوری زندگی میری مخالفت کرتے رہے، آخری ٹائم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی جگرا تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمراہ گزرے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی. کتنی بڑی کنکلوژن کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا میں نے 950 سال ان کو آزما لیا ہے، کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی. اب یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں کہ جب کسی کے اوپر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ہمارے لوگوں نے نا جناب اس سے علم غیب ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نوح علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تو نے زندہ چھوڑ دیے نا، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑیں گے. یہ جو علم غیب کڈے ہوا جائے اس آیت چوں، یہ تو ان کا اوپینین تھا ایک. اگر نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے. اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو، بہت سخت الفاظ ہیں. پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگنی پڑی. تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے؟ الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. اس سے مزید کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب. یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تعویل غلط سمجھی، کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی مطلب انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اہل ایمان ان کے گھر والوں کو بچائے گا بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کی گارنٹی دی تھی، لیکن ان گھر والوں کی جو ایمان لے کے آئے، تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچیں گے. ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی نہیں. اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو وہ باقی گھر والوں کو بچایا نا، ساروں کو تو نہیں بچانا. تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم غیب ہے قیامت تک آنے والی اولاد کا.
جن کو اپنے گھر والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے، اور اس کی تعویل دوسری کی انہوں نے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے جب ڈانٹا تو قرآن پاک میں ان کی معافی بھی نقل ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی کہ آج میری پکڑ نہ ہو، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا، تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا، آج ہماری سفارش کریں۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی۔ وہ قیامت کے دن تک معاف ہوئی ہوئی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو، قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ باتیں۔ یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کے نوک کے، اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے، انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں اب کلک تھا، جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی۔ آپ فرمایا تو نے کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اور اس جملے کو آپ رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا ہے؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں، تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، میں تو صحابی ہوں، تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا۔ نا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے، اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے، علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں نا۔ اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے۔ جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی کوئی کرامات، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے، ایک وڈر تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی، وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا، تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں۔ سب کہانی ہے سر، قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا، ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیزیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تیری طرف سے مول لگ چکی ہے، ان کی اولاد بھی نہ شکری ہوگی۔ اور پھر اس سورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے، یعنی میرا جو علم الغیب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے۔ اور اس سورت کا اینڈ بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور پھر ان کے گرد بھی حفاظت مقرر کر دیتا ہے اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھتا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور جو غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہیں وہ پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہیں، اس میں جنات کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، پوری کی پوری امت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ علم غیب اور یہ علم الغیب جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ باقی اس کے اندر اہل حدیث نے تھوڑا غلو کر دیا اور اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوا۔ جب بریلویوں نے علم غیب کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا تو اہل حدیث پھر دوسری طرف چلے گئے۔
اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جو بات نبی کو بتا دی گئی وہ تو علم غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے علم میں آ گیا، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو غیبی خبریں ہیں ان کے اوپر علم الغیب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر علم الغیب کا لفظ ہی بولا ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز نبی کے علم میں آ جائے گی وہ علم میں آنے کے بعد غائب نہیں رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے کیا؟ اللہ تو کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے؟ تو پھر کیوں کہتا ہے میں غیب کا جاننے والا ہوں؟ اس لیے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا، میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں، یہی مطلب ہوا نا۔ تو بس اب اس اصول کو قائم رکھیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چیز نظر نہ آ رہی ہو، جو ہستی وہ بھی دیکھ لے، وہ غیب ہے۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ یا عذاب قبر یا غیبی چیزیں دکھا دیتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے علم غیب ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ ہے، سامنے ہے، اس اعتبار سے تو سارا علم غیب اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں بلکہ شہادہ ہے، سامنے ہے۔ اللہ جب کہتا ہے میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں، تو کیا وہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں؟ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ تمہیں جو نظر نہیں آ رہی وہ میں دیکھتا ہوں۔ تو بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو علم غیب کے اوپر میں نے ڈیٹیل 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، مسئلہ نمبر 6A اور 6B۔ الحمدللہ وہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ رویے ہیں نا، انہوں نے یعنی بہت مصیبت کھڑی کی ہے۔ علم غیب کے مسئلے میں 80% بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن وہ 20% ان کا غلو ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث جو ہے انہوں نے دوسری طرف غلو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کو علم غیب کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اہل حدیث کے اندر جو پڑھے لکھے علماء ہیں صحیح، انہوں نے تو باقاعدہ پھر اس چیز کو مانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی اگر آپ تشریح پڑھیں، جو سعودیہ سے قرآن مفت دیا جاتا ہے، اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب، 90+ ان کی ایج ہے، تو انہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ اور ترجمہ تو جونا گڑی صاحب کا تفسیر انہوں نے لکھی ہے، حاجیوں کو مفت دیتے ہیں، دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی وہ چھاپا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کی نکالیں گے نا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے، تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ اس کی تشریح میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم الغیب عطا فرماتا ہے، تو علم الغیب کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے ہیں، میں نے اس کا رد کر دیا، باقی اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں نے وہ آلموسٹ 3.5-4 گھنٹے کی ویڈیو ہے 2 نشستوں میں، مسئلہ 6A اور 6B۔ 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B جو ہے وہ کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق ہے، کیونکہ خواب بھی ایک ذریعہ ہے غیبی خبر کا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ یہاں تو لوگ مطلب وظیفے کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی زیارت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم دماغ پہ زیارت جو سوار رہتی ہے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ بریلوی اگر نبی اسلام کو دیکھ لیں تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی نہیں مانتے، یہ دونوں دیکھ لیں تو اہل حدیث نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے، شیعہ کا نہیں مانتے، اور ایک دوسرے کو خواب سنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔